اینٹی آکسیڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں ہونے والے تمام آکسیڈیٹو جو وہ آکسیڈیشن کے ریئیکشنز جو ہارمفل ہیں ان کو ریورس کرتے ہیں، اور یہ قدرت نے سپلائی کیے ہوئے ہیں ہر چیز کے اندر اور ہر نیچرل فوڈ کے اندر. اگر آپ پروسیسڈ یا آرٹیفیشل فوڈ میں جائیں گی تو اس میں نہیں ہے. یہ زیادہ تر فروٹس میں ہے، ویجیٹیبلز میں ہے، نٹس میں ہے اور چیز میں ہے اور کچھ دودھ دہی کے اندر بھی ہیں. میجرلی فروٹس اور ویجیٹیبلز اور نٹس کے اندر، فش میں ہوتے ہیں. تو اینٹی آکسیڈنٹس ہاں، بٹ کاڈ لیور آئل از بیسیکلی فار اسینشیل آئلس، وہ اسینشیل آئلس کے لیے ہے. دو چیزیں ہمیں زندہ رکھتی ہیں، ایک اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اور ایک اسینشیل آئلز ہیں جو ہماری باڈی کی لوبریکیشن کرتے ہیں، جو جوائنٹس کو، سیلز کو. آپ گاڑی اپنی چلاتی ہیں جب تو آپ اس کی آئلنگ کا خیال رکھتی ہیں نا، روز وہ چیک ہوتا ہے، آئل چیک ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے. ہم اپنی باڈی کا چیک نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کی ہاتھوں کی اسکن پہ، آپ کے پیروں کی اسکن پہ، رائٹ. If your body is lacking, no, you are too young to lose that. Getting very tense, ادھر ہی دیکھ کے چیک کرا لیتی ہوں. No. If you are losing that essential oil, تو آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر آئے گا. دیکھیں بیسک، because I apply all these rules to myself. پہلے خود کرنا ہوتا ہے نا. ہالسٹک سائنس کا سب سے بڑا ڈفرینس ایک ایلوپیتھک پریکٹس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں. جب میں ایلوپیتھک پریکٹس کرتی تھی، I never used those medicines which I was giving to my patients. میں کھانا نہیں چاہتی تھی وہ دوائیاں، اور میں کبھی نہیں کھاتی تھی وہ دوائیاں. فرینکلی میں نے کبھی وائٹامنس نہیں کھائے، بہت ریئرلی اینٹی بایوٹکس کھائیں. ڈاکٹرس کے پاس نہیں جاتی تھی بیکاز مائی انر واز ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ ٹریٹمنٹ. لیکن اب جو میں ٹریٹمنٹ کرتی ہوں وہ میں پہلے اپنے پہ اپلائی کرتی ہوں. بلکہ لاسٹ ویک میں ایک لیور فلش کر رہی ہوں تو مجھے لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ نئی ڈاکٹر ہے جو اپنے پہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہے. میں نے کہا یہی ڈفرینس ہے کہ آپ نیچر کو بڑا ایزیلی اپنے پہ اپلائی کر سکتے ہو. دین یو بیکم مور کانفیڈنٹ اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرنے کے لیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز اس باڈی کو پرائرٹی پہ رکھو پہلے. جب تک آپ اپنی باڈی کو پرائرٹی پہ نہیں رکھو گے، یہ باڈی دس از گوئنگ ٹو بٹرے یو. آپ کو نہیں پتا کہ مجھے اب چونکہ میرا ایکسپیرینس اتنا ہو گیا ہے، مجھے انکمنگ ڈیزیزز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انڈیویجول کس بیماری کی طرف جا رہا ہے. تو مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں کو کہتے ہوئے کہ خدا کے واسطے اپنی باڈی سے پیار کرو. ویٹ ڈیفینیٹلی مینٹین کرو، کوئی شک نہیں کہ سلم ہونا چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور ہیلتھ. یہ نہیں کہ آپ نے جان لوز. دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں نے اپنی بلکہ ویب سائٹ پہ یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ ڈائٹنگ جو ہے وہ ایک طوفان، ایک ہریکین کی طرح ہوتی ہے. جب آپ ڈائٹنگ کر کے گزر جاتا ہے، وہ پیریڈ اوور ہوتا ہے، تو جس طرح مختلف چیزیں ٹوٹی پھوٹی ملتی ہیں نا، گاڑیاں الٹی ہوتی ہیں، بورڈ ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی سیم ہیپنز ان یور باڈی. آپ اپنے ہارمون خراب کرتے ہو، آپ اپنی اسکن کو ڈی ہائیڈریٹ کرتے ہو، آپ اپنا واٹر بیلنس، واٹر از اندر امپورٹنٹ ٹاپک. یو جسٹ ڈسٹرب یور واٹر بیلنس، یو انہینس یور ایجنگ. آپ اپنی بونس کو ویک کرتے ہو، آپ آسٹیوپروسس کر لیتے ہو، آپ اپنا ہارمون. انفرٹیلٹی ہوتی ہے ان لوگوں میں جو ڈائٹنگس فریکوینٹلی کرتے ہیں. PCOS, polycystic ovary is a very common presentation currently. Let's talk about all of this after a short break because these are all the topics that I wanted to touch upon because aapne apni website pe hi bahut important points likhe hain. When we come back aapki website, actually before the break batayenge aapki website kya hai? This is slimsprogram.com. www.slimsprogram.com ضرور جا کے ڈاکٹر شگفتہ کی ویب سائٹ کو دیکھیے گا. اینڈ وی آر گونا ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت سی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے بیکاز دس از اباؤٹ دی اونلی نیوٹریشنسٹ ایٹ لیسٹ ان دس کنٹری who's got her PhD, she knows what she's talking about, and آپ کو وہ صحیح ایڈوائس دیں گی اور آپ کو فیڈ ڈائٹس نہیں دیں گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. Welcome back from the break. We have Dr. Shagufta Feroz with us. She's done her PhD, she's done acupuncture, she's done so many different things. She teaches holistic nutrition, as in that's how she helps her various different patients and clients. One thing that I wanted to mention was کہ ان کی ویب سائٹ کیا ہے. بریک سے پہلے بتائی تھی. I know viewers want to know again کیا ہے. It's www.slimsprogram.com. This is www.slimsprogram. There's no E, there's no double M.com. ٹھیک ہے. سو slimsprogram.com. یہ رائیون روڈ پہ بھی ایک لوکیشن ہے اینڈ لاہور میڈیکل اسپا کے نام سے ان کی وہ ہے. سو یو گیٹ دا میڈیکل ایسپیکٹ ود میڈیکل پروفیشنل اینڈ یو گیٹ دا اسپا ٹریٹمنٹ آف بینگ ایبل ٹو ڈو یوگا اینڈ ڈفرنٹ ویز ٹو ریجوونیٹ یورسیلف. Stress management also. We'll talk about that in a minute. I want to talk about proper nutrition. What is proper nutrition? What is a proper nutrition? Number one, all the important components of the food should be there. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, right? And water. okay? And water, right?
پراپر نیوٹریشن کی اویلیبلٹی ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ تو کمپوننٹس ہو گئے. اب سورس کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 2, سورس شوڈ بی دا نیچرل ون. بیکاز دیکھیے آپ کی باڈی کو نیچر نے بنایا ہے, اور نیچر نے آپ کے ایک سیل کے اندر اپروکسیمیٹلی 8000 انزائمز رکھے ہیں فار دا ڈائجیشن آف 8000 نیچرل فوڈس. But there is not a single enzyme in your cell which is going to help you in the digestion of a processed food. Right? ہوتا کیا ہے جب آپ کوئی ایک میدا کھاتے ہیں, suppose I am totally against میدا. If you take میدا, That's Chinese food, خدا حافظ. نہیں, Chinese food is corn flour. They add corn. کہاں میدا کہاں اس میں؟ میدا پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں, sometimes they put corn flour, but a lot of Chinese restaurants to بچو from the خرچہ of that because میدا is cheaper than corn flour. Still, وہ چکن کے اندر مکس کرتے ہیں. اگر وہ کرتے بھی ہیں نا تو چائنیز فوڈ ڈکلیئر ہوئی ہے بیسٹ فوڈ بیکاز آف دیئر میتھڈ آف کوکنگ. بٹ پاکستان میں تو چائنیز فوڈ اس طرح نہیں یو بنتا. آر رائٹ بٹ اسٹل سالن بنا کے دیتے ہیں. سالن بنا کے دیتے ہیں, لیکن ہمارا جو سسٹم ہے نا اٹ از کمپیٹیبل ود دا چائنیز فوڈ مور ایز کمپیئر ٹو دا دیسی کھانا. یعنی اسٹر فرائی کرنا از بیٹر دین دا بھونو فرائی دا کھانا. I love Chinese food, I'm so excited. Chocolate Chinese, this is happening. میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ چائنیز کھا لو, وہ بہتر ہے. اچھا, اب تو یہ ہو گیا کہ ایک تو کمپوننٹس کی بات ہو گئی, سورس کی بات کہ کوشش کریں نیچرل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کس ٹائم پہ کیا کچھ کھانا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اگر ساری نیچرل اور ہیلدی چیزیں کھا رہی ہیں بٹ یو ڈونٹ نو کہ واٹ از دا ٹائم آف آپٹیمم ایبزارپشن ان یور باڈی, تو اگین یو آر ویسٹنگ دا فوڈ جو ہو رہا ہے نارملی. میں آپ کو تھوڑی سی ایک باڈی کلاک کا یہاں پہ بتاتی ہوں. وہی کہ ٹائمنگز کیا ہیں, کہتے ہیں because you say over here temperature, you know, just a quick couple of things which you say is correct water intake. You talk about temperature of foods and liquids is very important. بالکل صحیح ہے. جیسے آپ نے کہا نا کولڈ ڈرنک مت لو, نہاری کے ساتھ گرین ٹی پی لو, جو پہلے بات ہوئی. repetition of food is not allowed. processed and natural کی تو آپ نے بات کر دی. میں ٹائمنگس کی بات پہلے, باڈی کلاک. یس, آپ کے اندر ایک باڈی کلاک ہے جو 2-3 سائنسز نے پروو کی ہے اب, جو 24 آورس کام کرتی ہے. اور وہ باڈی کلاک اٹ از ویری ویری ڈسپلنڈ, ہماری دنیا کی گھڑی کی طرح نہیں ہے, وہ ایکوریٹ کلاک ہے. اس کے اکارڈنگلی صبح 5 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک آپ کا میل ٹائم ہے, آپ کے بریک فاسٹ کا ٹائم ہے, رائٹ. دین فرام 9 onwards till 4 in the evening. How early did you say? 6 in the 5 to 9. صبح 5 بجے اٹھ کے کون ناشتہ کرے؟ 9 بجے تک ہے نا. اوکے, 9 بجے تک ہے. تو 9 سے لے کے 4 بجے تک آپ کا سسٹم میں ڈائجسٹو سسٹم از ناٹ ایٹ دا پرائرٹی, وہ سیکنڈری موڈ میں چلا جاتا ہے. انٹلیکچوئل موڈ از بینگ آن. آپ سمجھ رہی ہیں؟ اب غور کریں ہمارا لائف پیٹرن کیا ہے. صبح 9 بجے کے بعد نارملی آفیسز اسٹارٹ ہوتے ہیں, اسکول کالجز پڑھائی کام شروع ہو جاتا ہے. تو خدا کا جو نظام, اللہ نے جو ہمارا سسٹم بنایا, دیکھیں کتنا سسٹمیٹک ہے. آپ غور کریں 9 سے لے کے 4 بجے کے درمیان انٹلیکچوئل فنکشن آن ہو جاتا ہے. کوئی لائر ہے وہ اپنا کام کرے گا, ڈاکٹر اپنا کام کرے گا, بچہ پڑھنے چلا جائے گا, جو بھی ہے مینٹل فنکشن زیادہ آگے آ جائے گا, اور ڈائجسٹو سسٹم سیکنڈری موڈ میں چلا جائے گا. اسی لیے آپ غور کریں واحد کھانا دوپہر کا کھانا ہے جس کے بعد یو فیل لیتھارجک, اور جس کے بعد آپ کو نیپ لینے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باڈی کو, برین کو روکنا پڑتا ہے, انٹلیکچوئل فنکشن روکنا پڑتا ہے, اور ڈائجسٹو فنکشن کو آن کرنا پڑتا ہے, اور جسم تھک جاتا ہے, وہ اسٹرین پڑتا ہے. کئی ہارٹ اٹیکس, ایک یہ اسٹڈی ہے کہ کئی ہارٹ اٹیکس جو ہیں ان کا تعلق لنچ کے ساتھ ہے, بیکاز ڈبل اسٹرین جو پڑتا ہے اس کی وجہ سے باڈی کے جو جن